پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قلیل مدت، درمیانی مدت اور طویل مدت کی منصوبہ بندی۔ معاشی منصوبہ بندی کے اہم مقاصد اہداف کو حاصل کرنے کے لیے عرصہ وقت کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی منصوبے کا عرصہ 6 ماہ سے لے کر 25 سال تک ہو سکتا ہے۔ مثلاً الاؤس اور دورانیہ میں 6 ماہ کے منصوبے بنائے گئے۔ ترکی اور یوگوسلاویا میں 1 سال کی مدت کے لیے منصوبے بنے۔ برما اور موراکو میں 2.5 سال، جبکہ کوریا اور پولینڈ میں 3 سال کے منصوبے تیار کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں شام اور سوویت یونین میں 7 سال کی مدت کے منصوبے تیار کیے گئے۔ کولمبو پلان کی مدت 6 سال تھی، جبکہ پاکستان میں 5 سالہ منصوبے تیار کیے گئے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ معاشی منصوبہ بندی کا عرصہ وقت معاشی حالات اور اہداف کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً سوویت یونین میں ابتدائی دور میں طویل عرصہ کی منصوبہ بندی کی گئی، جبکہ 1920 کے بعد قلیل مدت کے منصوبے تیار کیے گئے۔ آج کل اکثر ممالک میں درمیانی مدت کے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں۔ قلیل مدت کی منصوبہ بندی یا سالانہ ترقیاتی پروگرام۔ قلیل عرصہ کا منصوبہ عام طور پر 1 سال کے لیے ہوتا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام ADP کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے کنٹرولنگ پلان بھی کہتے ہیں۔ قلیل مدت کی منصوبہ بندی کی اہم خصوصیات اور مقاصد درج ذیل ہیں۔ اس کی منظوری ملک کی اسمبلی دیتی ہے، جس سے خرچ کرنے کے اختیارات متعلقہ شعبہ کی وزارت کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ قلیل عرصہ کی منصوبہ بندی کے تحت اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ منصوبہ کے اہداف کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تیار کیا جائے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام معیشت کی ریگولیشن اور کنٹرول کی ایک دستاویز ہوتی ہے۔ آج کل کی متحرک دنیا میں معاشی حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ سالانہ پروگرام اپنی تبدیلیوں کی پہچان ہوتا ہے، لہٰذا یہ 1 سال کی مدت کے دوران تبدیل ہونے والے حالات، مثلاً سیلاب، خشک سالی اور فصلوں کی خرابی وغیرہ، اور غیر ملکی امداد میں رکاوٹ، مزدور مالک کے جھگڑے، ہڑتالیں اور دربندیاں وغیرہ کے پیش نظر تیار کیا جاتا ہے۔ قلیل عرصہ کے منصوبے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ منصوبہ سازوں اور حکومت کو جن بے یقینی حالات کا سامنا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کا احاطہ کرنے کی خاطر سالانہ منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ آج تک اتنا ہی،